وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ تیسرے پارے کا آغاز اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو بعض کے اوپر بعض کو فضیلت دی ہے، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو ہم نے مزید درجات جو ہیں وہ بلند کیے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک سے بڑھ کر اللہ نے کسی نبی کو عظمت رفعت دی ہے، لیکن پورے انبیاء اور رسل میں سے سب سے زیادہ عظمت اللہ رب العزت نے ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کسی کے اوپر فضیلت نہ دو۔ یہ عظمت، یہ شان، یہ رفعت، یہ کسی کی فضیلت کو دوسرے کی فضیلت سے بیان کرنا، کسی کی عظمت میں کمی واقع ہو جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ جو اللہ نے مقام دیا ہے، جو ہمارے نبی نے بیان کیا ہے، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ ہم کسی بھی نبی کی عظمت اور رفعت اور ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، تمام انبیاء اور رسول کو حق مانتے ہیں، برحق مانتے ہیں، سچے نبی مانتے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع، اے ایمان والو جو اللہ نے حکم رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بڑی خوبصورت ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی سے پوچھا کہ قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا عرض کی کہ یا رسول اللہ سب سے عظیم آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی تیرا علم اللہ مبارک فرمائے، تو مبارک کا مستحق ہے کہ تجھے اللہ نے یہ علم عطا کیا ہے۔ واقعی پورے قرآن میں سب سے عظمت والی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس کو پڑھتا ہے رات کو سونے سے پہلے اللہ اس کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا جو انسان اس کو ہر فرضی نماز کے بعد پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک موت حائل ہے، جو ہی یہ انسان مرے گا اللہ اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے۔ آگے پھر اللہ نے اس کی صفات کو، اپنی صفات کو بیان کیا، الحی ہے، القیوم ہے، یہ وہ صفات ہیں جو صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ گویا کہ دلیل کے بعد تقریباً 11 دلائل اللہ نے دیے ہیں اس کے حوالے سے، اس کی بڑی عظمت ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اس توحید کے دلائل کو یہاں ذکر کیا ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا جھگڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود ہے، نمرود کے ساتھ یہ جھگڑا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، قال انا احیی و امیت، یہ کہنے لگا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، میرا رب جو ہے وہ سورج مشرق سے لاتا ہے، فاتی بها من تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، فوہت الذی کفر، یہ نامراد ہوا اور ناکام ہوا۔ آگے رب کائنات نے دو مثالوں کو بیان کیا ہے، او کالذی مر علی قریۃ،
ایک آدمی کی مثال کو بیان کیا جو ایک بستی سے گزرا ہے اور وہ بستی تباہ و برباد ہو چکی ہے. قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها، اس آدمی نے کہا کہ اللہ تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کو موت دے دی. اس سے مراد کون ہے؟ اس کے بارے میں کوئی بھی نص موجود نہیں ہے، صحیح دلیل کوئی روایت ہو، کوئی بھی نص ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں ہے کہ اس سے مراد کون ہے، گزرنے والا کون ہے. لیکن تابعین سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے نصوص سے کہ یہ ایک نبی تھا، جو بھی گزرا وہ نبی تھا. رب کائنات فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو موت دے دی، میات عام ثم بعد، 100 سال کے لیے ہم نے ان کو مار دیا، ثم بعد، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا. اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم. اللہ نے پوچھا کہ تو کتنی دیر سویا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں دن کا کچھ حصہ یا ایک دن سویا ہوں. مفسرین کہتے ہیں کہ جب وہ موت آئی تو یہ سورج طلوع ہو رہا تھا، جب اس کو زندہ کیا گیا 100 سال کے بعد تو یہ غروب آفتاب کا وقت تھا. تو اس نے کہا کہ اللہ کچھ دن سویا ہو یا ایک دن گزر گیا ہوگا، بس اتنی دیر سویا ہو. قال بل لبثت 100 عام، اللہ فرماتے نہیں 100 سال ہو گیا ہے تمہیں موت دی کو. اللہ اکبر. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دیکھ اپنے کھانے کو. وہ سواری جو گدھا تھا اس کے اوپر کھانا بھی تھا، پانی بھی تھا. کہا دیکھو لم یتسنہ، کھانا تیرا بسیدہ نہیں ہوا، 100 سال تک وہ کھانا اپنی اصلی حالت میں رہا. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها. اب وہ گدھا دیکھ گدھا کہاں ہے؟ گدھے کا تو نام و نشان ہی مٹ چکا تھا. فرمایا آپ دیکھ ہم اس ہڈیوں کو جو ہڈیاں بن چکا تھا اس کو کیسے اکٹھا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ثم نقصوها لحما فلما تبين قال علم ان الله على كل شيء قدير. آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کیف تحیی الموت، مردے کو تو زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لاتا؟ کہا نہیں اللہ ایمان تو ہے، تو ایمان تو ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن اطمینان قلب کے لیے. ایک ہے یقین کا آنا جاننا، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین اپنی آنکھوں سے دیکھنا. تو آنکھوں سے مشاہدہ کرنا یہ زیادہ بات ہوتی ہے، تصدیق اور پکی بات ہوتی ہے. کہا اللہ مطمئن ہوں، یقین ہے، ایمان ہے، لیکن بس آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فخذ اربعة من الطير، 4 پرندے لے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر لے، پھر ان کے ٹکڑوں کو پہاڑوں کے اوپر پھینک دے. ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر ان کو آواز دے، پھر وہ دیکھ وہ ٹکڑے جو بوٹیاں بن چکی تھی ان وہ پتھر پہ اوپر پہاڑ کے اوپر جو وہ تمہارے طرف آئیں گے. ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر وہ دوڑتے ہوئے پرندے بن کے اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے پاس واپس لوٹائے گا. وہ اللہ رب العزت اس طرح مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے. آگے بڑی خوبصورت مثال جو ہے بیان کی ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، اس دانے کی مثال کو بیان کیا ہے جو آپ زمین پہ بوتے ہیں. ایک دانہ ہوتا ہے اللہ اکبر 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، پھر اس سے 7 کونپلیں نکلتی ہیں اور ہر کونپل میں 100 دانہ ہوتا ہے. گویا کہ ایک دانے کے بدلے اللہ 700 دانے تمہیں عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے. اللہ اس سے بھی زیادہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے. یہ جس کے اندر اخلاص ہو، جس کے اندر اللہ کی رضا ہو، رضا الہی ہو، تو یہ اللہ اس سے بھی اجر اور ثواب زیادہ عطا فرما رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو کھیتی باڑی کرنے والے آج سے بہت سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو یہ بہت کم تعداد میں مقدار میں ہماری گندم ہوتی تھی. یہ محدثین نے بڑی بحث کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ایک وقت اللہ تمہیں اتنا زیادہ دے گا کہ 1 ایکڑ سے 525 من گندم جو ہے وہ نکل سکتی ہے. اللہ 1 ایکڑ سے.
आजकल तकरीबन 60 से 70 है, और हिंदुस्तान में चले जाए तो जरा 100 के करीब है। इससे ज्यादा अगर चले जाए तो ये चैन की तरफ, इसकी तरफ अगर चले जाए तो 150 मन एक औसत तकरीबन आती है। लेकिन मुहद्दिसीन कहते हैं कि यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अल्लाह चाहे तो तुम्हारे 1 एकड़ में 525 मन गंदम अल्लाह ताला पैदा फरमा दे। ये है अल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह इससे भी ज्यादा चाहता है। लेकिन साथ ही की शर्त को बयान कर दिया, कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, ऐ ईमान वालों अपने सदकात को जाया न कर लो एहसान जतलाकर और तकलीफ देकर। किसी के ऊपर नेकी की है, किसी को कुछ दिया है तो एहसान ना जतलाओ। तुमने उसके ऊपर एहसान नहीं किया, तुमने अल्लाह से अजर लेना है, अल्लाह से अजर लिया करो। ये ख्वाहिश तुम्हारी होने, किसी के ऊपर तुम एहसान नहीं कर ले। तूने कोई किसी को 1000 रुपया खर्च कर दिया, माल खर्च कर दिया, किसी को चीज लेकर दे दी, और फिर ये जताओ ना कि मैंने तेरे ऊपर ये किया, ये एहसान ना जतलाओ। ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, एहसान जतला के अपने माल को जाया से बर्बाद ना कर लो। गोया कि जो एहसान जतलाते हैं और लोगों को तकलीफ देते हैं, तकलीफ देने के कई असबाब है। किसी को नीचा दिखाना, किसी को हकीर समझना, और किसी को कहना देखा मैंने तुम्हें पाला था, तेरे ऊपर मैंने ही खर्च किया था, तू तो किसी काम का नहीं था, तेरे मैंने ये किया, ये तुम्हारा काम होता नहीं था, मैंने ये किया। ये मैं जो है ना, इसको खत्म कीजिए, निस्बत अल्लाह की तरफ कीजिए। अगर तूने खर्च किया है, सदका दिया है, तो माल अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह ने तौफीक दी है, और अजर भी तुमने अल्लाह ही से लेना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नास, लोगों को दिखाने के लिए। रियाकारी नहीं होनी चाहिए, दिखलावा नहीं होना चाहिए कि ये काम मैंने किया है, ये मस्जिद मैंने बनवाई है, ये निस्बत अपनी तरफ करते, मैंने लोगों के सामने तशहीर करता रहता है। इससे अमल जाया हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। खालिक़े कायनात रब्बे अर्ज़ व समा फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़, तुम अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करो। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाई, हालांकि शैतान जो तुम्हें वादा दिलाता है फकर का, मुहताजगी का, कि तुमने खर्च किया तो तुम्हारे पास क्या रहेगा, ये शैतान इसकी तरफ तुम्हारी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाता है, इससे तुम्हें ज्यादा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं अल्लाह उनको और ज्यादा देता है। लिल फुक़राइल्लज़ीना उसिरू फ़ी सबीलिल्लाह, उन फुकरा के लिए जो उसिरू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में रोक दिए गए हैं। मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है, वो फरमाते हैं कि इनसे मुराद 2 किस्म के लोग हैं, एक मुजाहिदीन है और एक उलमा है। लिल फुक़राइल्लज़ीना उसिरू फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में रोक दिए गए हैं। अल्लाह के रास्ते में रोक देने से मुराद असहाबे सुफ़ा हैं, और असहाबे सुफ़ा थे जो दीन की तबलीग सीखने के लिए, तबलीग करने के लिए, दीन सीखने के लिए, जिहाद फी सबीलिल्लाह के निकलने के लिए वहां महसूर रहते थे। और इसकी आज की मिसाल तुलबा है, उलमा है, जो अपना वक्त अल्लाह के दीन के लिए वक्फ करते हैं और अल्लाह के घरों में रोके रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं लिल फुक़राइल्लज़ीना उसिरू, गोया कि सबसे बेहतरीन माल को खर्च करने की जगह वो उलमा के ऊपर है। उलमा इसके हकदार है, मुजाहिदीन इसके ऊपर हकदार है। खालिक़े कायनात रब्बे अर्ज़ व समा फरमाते हैं कि ये लोग हैं, अल्लाहु अकबर, यहसबु ला यस्ततिऊना ज़रबन फिल अर्ज़ि यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिन अत्ताफ़ुफ़, जाहिल लोग कहते हैं कि इनके पास तो बड़ा माल है, हालांकि तुम जानते भी हो तारिफू बिसीमाहुम ला यसअलूना अन्नास इल्हाफा, ये उलमा लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते, हालांकि पता तुम्हें है कि ये उलमा है, इनकी तनख्वाहें क्या है, इनके मामलात क्या है, इनके अखराजात क्या है, तुम जानते हो, लेकिन तुम तसव्वुर ये करते हो, जाहिल लोग ये तसव्वुर करते हैं। कुरान ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है यहसबुहुमुल जाहिलु, जाहिल लोग उनको ख्याल करते हैं अगनियाहुम, ये बड़ा माल है ना, बोल मौलवी एवं नहीं, इनके पास ये भी है, ये भी है, ये सवारी भी इनके पास है, ये फलां इसके पास है, बड़े अच्छे लिबास पहनता है, बन के रहता है। हालांकि ये जाहिल लोगों की बातें हैं, पता है इनको कि ये उलमा है, कारोबार नहीं करते, तिजारत नहीं करते, लेन देन इनका कोई भी नहीं है, सिर्फ इसी पे गुजारा है, लेकिन ये बेहतरीन उलमा है जिनके ऊपर माल खर्च करने का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है।
الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ طور پر بھی اور خفیہ طور پر بھی، فلہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور غم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے آگے سود کا تذکرہ کیا، الذین یاکلون الربا لا یقومون، جو سود کھاتے ہیں، سود یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تو اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ استغفر اللہ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو تم اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس کی چھوٹی سی مثال آپ دے کر آپ آگے چلتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ میں نے ایک آدمی کو قرض دیا 10,000 روپیہ، جب میں واپسی لوں گا تو میں 11,000 لوں گا، یہ سود ہے۔ اور سودی کاروبار بے شمار اس کی مثالیں ہیں، اگرچہ یہ بینکاری ہے، یہ سارا سودی نظام اسی پہ چل رہا ہے۔ اگرچہ ہم بات کہتے ہیں اکاؤنٹ جو ہم کھلواتے ہیں وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے، وہ اتنے ہی پیسے ہم جمع کراتے ہیں لیتے ہیں، لیکن جو ہماری جمع پونجی رقم ہے وہ سودی کاروبار میں استعمال ہوتی ہے، اس سے بھی ہمیں محفوظ رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہ سود کی بہت ساری اور بھی شکلیں ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اللہ سے ڈرو اور جو سودی باقی بھی تمہارا کو سود ہے اس کو چھوڑ دیجئے، ان کنتم مومنین، اگر واقعی ہی تم مومن ہو، اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہے نا تو پھر تمہیں اس سود کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہاں آگے ایک بہت بڑی جامع آیت ہے اور اس کا تعلق یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، جب تم کسی سے لین دین کرو تو اس کو تحریر کر لیا کرو، لکھ لیا کرو۔ یہ بہت بڑا اصول ہے جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، ہم اس سے محروم بھی ہیں اور لاپرواہی بھی کرتے ہیں۔ جب لاپرواہی ہوتی ہے تو پھر اس کے بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ نے دیے ہیں کہ نہیں۔ لکھا ہو، تحریر ہو تو ثبوت ہوتا ہے، دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، تو قرآن نے اس کو لکھنے کا حکم دیا ہے۔ جب تم کسی سے لین دین کرو تو لکھ لیا کرو اور اس کو تحریر کر لیا کرو۔ سورۃ بقرہ کا آخری اختتام ہو رہا ہے، آخری 2 آیتیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑی عظیم آیتیں ہیں، اور آقا علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور ایک فرشتہ اتر رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں آیا۔ وہ فرشتہ آیا اور اس نے سلام کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مبارک ہو، 2 نوروں کی بشارت اور خوشخبری ہو، اور 2 نور وہ ہیں، ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور ایک سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ 2 نور ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ سورۃ آل عمران ہے، یہ مدنی سورت ہے، اس کے ابتدا میں ہی اللہ رب العزت نے ایک بڑی خوبصورت دعا سکھائی ہے کہ اللہ سے دعا کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو اندر ٹیڑھا پن نہ آ جائے، ہمارے دل کہیں پھر نہ جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے، میرے دل کو بھی دین پہ ثابت قدم رکھنا، میرے دین کو دین کی طرف پھیر دینا، کہیں یہ نہ ہو اللہ اکبر، یہ دین کے اوپر کبھی مان نہ کیجئے کہ میں بڑا ہوں، میں فلاں ہوں۔ دلوں کو پھرنے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بڑے بڑے جو ہے علماء پڑھے لکھے پھر جاتے ہیں، اللہ دین سے ہٹ جاتے ہیں، دین سے ہٹ کر مرتد ہو جاتے ہیں، دین سے باغی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمارے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے آگے ان لوگوں کی صفات کو بیان کیا ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو صبر کرنے والے ہیں، صدقے کرنے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو
इल्म काइम बिल-क़िस्त, अल्लाह यहाँ गवाही दे रहा है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की गवाही है और फरिश्तों की गवाही है और उलुल इल्म की गवाही है। अल्लाह अकबर। इस आयत में मुफस्सिरीन कहते हैं कि अहले इल्म की फजीलत को बयान किया गया है कि अल्लाह ने उलमा की गवाही का तज़किरा किया है और अज़मत वाले वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने दीन का फहम और दीन का इल्म अता फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाहि, जो अल्लाह की आयात के साथ इनकार करते हैं और अंबिया को बगैर हक के कत्ल कर देते हैं, वयक़्तुलून अल्लज़ीना यअमुरूना बिल-क़िस्ति मिनन नास वबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको अजाब की बशारत दे दो। उलाइका अल्लज़ीना हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह, उनके अमाल दुनिया और आखिरत में जाया कर दिए जाएंगे। वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होगा। अल्लाह फरमाते हैं कुलिल्लाहुल मालिकुल मुल्क, सारी बादशाहत अल्लाह के इख्तियार में है। तोतिल मुल्क मन तशा व तंज़िल मुल्क मिम्मन तशा, अल्लाह जिसको चाहता है बादशाह अता कर देता है और जिससे चाहता है वो छीन लेता है। वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, जिसको चाहता है वो इज्जत अता कर देता है और जिसको चाहता है वो ज़लील व रिस्वा कर देता है। अल्लाह फरमाते कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, लोगों अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हारे साथ मोहब्बत करे फिर उसका एक ही तरीका है, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा कर लो, मेरी पैरवी कर लो। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ये हुक्म दे रहे हैं कि लोगों से कह दीजिए अगर तुम चाहते हो तुम्हारा अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे फिर उसका एक ही तरीका है, फत्तबिऊनी, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। जब तुम पैरवी करोगे युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह ताला इन को आयात को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल